بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر زیادتی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتے۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائے مت، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلائیں، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت و طاقت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بہت زیادہ تھی، ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی افزائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلے، تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا کہ مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں ملتا، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جو لوگ علم دیے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیککاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسنا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا، اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی ڈھنسا دیتا۔ ہائے خرابی کا فرنجات نہیں پا سکتے وہ جو آخرت کو گھر ہے۔ ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ قارون کون تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ابراہیم عبداللہ بن حارث بن نوفل، سماک بن حرب، قتادہ، مالک بن دینار، قارون بن یسہب بن قہس، جبکہ موسیٰ علیہ السلام عمران بن قہس کے بیٹے ہیں۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور بن اسحاق کے قول کی تردید کی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اس کو ممنوع کہتے تھے کیونکہ وہ تو رات کو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن وہ اللہ کا دشمن اور منافق بن گیا، جیسا کہ سامری منافق ہو گیا تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے
اس کی سرکشی اور بغاوت نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کثیر خزانوں کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور مردوں کی جماعت پر مشکل اور سخت دشوار ہوتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ چمڑے سے بنائی گئی تھیں اور 7 خچروں پر اٹھائی جاتی تھیں۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیرخواہ اور نصیحت کرنے والوں نے اسے نصیحت کی اور سمجھایا کہ اتر انہیں یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اکڑ نہیں اور دوسروں پر فخر نہ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آخرت بھی حاصل کر لو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تیری کوشش اور تیری محنت زیادہ تو آخرت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کا حصہ نہ بھول کہ حلال اور پاک چیزیں حاصل کرو اور کھاؤ، لذت اٹھاؤ، اور غریب و مسکین اللہ کی مخلوق پر احسان بھی کرتے رہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اور ملک میں فساد نہ کر، یعنی لوگوں کے ساتھ برائی اور ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے گا، اور اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پر واپس چھین لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملک میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس ساری نصیحت اور فہمیت کا اس کے پاس جواب صرف یہ تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ آپ کی اس نصیحت و فہمائش پر مجھے کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، اور میں اس کا اہل اور باصلاحیت ہوں۔ اگر میں اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے۔ اللہ نے اس کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کہ وہ اس سے طاقت اور افراطی قوت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی یہ بات صحیح ہوئی تو جو لوگ اس سے پہلے مال و دولت میں زیادہ تھے ان کو ہم ہلاک نہ کرتے۔ اس کو مال کا زیادہ ملتا ہماری محبت اور محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب اور پیارا نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور بیٹے زیادہ دے رہے ہیں تو کیا ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یہ تردید ہمارے اس نظریے کی تائید کرتی ہے کہ اس کا علم اور اس کی صلاحیتیں ہیں جن پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا اظہار کیا۔ اس طرح آج کل کے لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے پاس
کیمیا کا علم تھا یا اس کو اس میں عظیم یاد تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، کیونکہ علم کیمیا ایک خیالی اور وہمی چیز ہے۔ اس سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی اور نہ ہی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے مشابہ ہو سکتی ہے، اور اس میں علم سے صرف مومن و مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، کافر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ قارون اندرونی طور پر کافر اور ظاہری لحاظ سے منافق تھا۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس صورت میں اس کا جواب صحیح نہیں بنتا۔ دو باتوں کے درمیان موافقت اور مناسبت باقی نہیں رہتی، اور اس کی مزید وضاحت ہم اپنی تقریر میں کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔